7واں باب حضرت عیسیٰ کی گواہی۔ میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو ایک نفیس اور نرم و نازک بستر پر پایا۔ نائمہ بستر پر میرے قریب بیٹھی پریشان نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میری آنکھیں کھلتے دیکھ کر ایک دم سے اس کے چہرے پر رونق آ گئی۔ اس نے بے اختیار پوچھا، آپ ٹھیک ہیں؟ میں کہاں ہوں؟ میں نے جواب دینے کے بجائے خود ایک سوال کر دیا۔ آپ میرے پاس میرے خیمے میں ہیں۔ سالے آپ کو اس حال میں یہاں لائے تھے کہ آپ بے ہوش تھے۔ وہ خود کہاں ہے؟ وہ باہر ہیں، ٹھہریں، میں انہیں اندر بلاتی ہوں۔ اس کی بات پوری ہونے سے قبل ہی سالے سلام کرتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ اس کے چہرے پر اطمینان کی مسکراہٹ تھی۔ میں اسے دیکھ کر اٹھ بیٹھا اور پوچھا، کیا ہوا تھا؟ تم بے ہوش ہو گئے تھے۔ باخدا میں نے اپنے رب کا یہ روپ پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ خدا کے بارے میں میرے تمام اندازے غلط تھے۔ وہ اس سے کہیں زیادہ عظیم ہے جتنا میں تصور کر سکتا تھا۔ مجھے اب اپنی زندگی کے ہر اس لمحے پر افسوس ہے جو میں نے خدا کی عظمت کے احساس میں بسر نہیں کیا۔ میری بات سن کر سالے نے کہا، یہ غیب اور حضور کا فرق ہے۔ دنیا میں خدا غیب میں ہوا کرتا تھا۔ آج پہلا موقع تھا کہ خدا نے غیب کا پردہ اٹھا کر انسان کو مخاطب کیا تھا۔ تم نصیبے والے ہو کہ تم نے غیب میں رہ کر خدا کی عظمت کو دریافت کر لیا اور خود کو اس کے سامنے بے وقت کر دیا تھا۔ اسی لیے آج تم پر اللہ کا خصوصی کرم ہے۔ مگر یہ بے ہوش کیوں ہوئے تھے؟ نائمہ نے گفتگو میں مداخلت کرتے ہوئے پوچھا۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ ہم عرش کے بائیں طرف مجرموں کے حصے میں کھڑے تھے۔ اسی وقت فرشتوں کا نزول شروع ہو گیا اور حساب کتاب کا آغاز ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو کہ غضب کے عالم میں گفتگو شروع کی تھی اور اس ناراضگی کا اصل رخ بائیں ہاتھ والوں کی طرف ہی تھا، اس لیے سب سے زیادہ اس کا اثر اسی بائیں طرف ہو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنی صفات سے کبھی مغلوب نہیں ہوتے، اس لیے اس غضب میں ہونے کے باوجود بھی انہیں احساس تھا کہ اس وقت ان کا ایک محبوب بندہ الٹے ہاتھ کی طرف موجود ہے۔ اس لیے انہوں نے عبداللہ کو بے ہوش کر دیا۔ وہ اگر ایسا نہ کرتے تو عبداللہ کو اس قہر و غضب کا سامنا کرنا پڑتا جو بائیں جانب والوں پر اس وقت ہو رہا تھا۔ سالے کی بات سن کر بے اختیار میری آنکھوں سے اپنے رب کریم کے لیے احسان مندی کے آنسو جاری ہو گئے۔ میں بستر سے اترا اور سجدے میں گر گیا۔ میرے منہ سے بے اختیار یہ الفاظ نکلنے لگے، معبود تو نے مجھے کب کب یاد نہیں رکھا۔ ماں کے پیٹ سے آج کے دن تک تیری کسی مصروفیت نے تجھے مجھ سے غافل نہیں کیا، اور میں نے کبھی تیری کریم ہستی کی قدر نہ کی۔ میں نے کبھی تیرے کسی احسان کا شکر ادا نہ کیا۔ میں نے کبھی تیری بندگی کا حق ادا نہ کیا۔ تو پاک ہے، تو بلند ہے، ہر حمد تیرے ہی لیے ہے اور ہر شکر تیرا ہی ہے۔ مجھے معاف کر دے اور اپنی رحمتوں کے سائے میں لے لے۔ اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا، میں برباد ہو جاؤں گا۔ میں دیر تک یہی دعا مانگتا رہا۔ نائمہ نے میرے پیٹھ پر ہاتھ پھیر کر کہا، اب آپ اٹھیے، آپ نے عمر بھر اللہ کی مرضی اور پسند کی زندگی گزاری ہے، میں آپ کو جانتی ہوں۔ نائمہ کی بات سن کر میں خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، تم ابھی خدا کے احسانوں اور اس کی عظمت کو نہیں جانتی، وگرنہ کبھی یہ الفاظ نہ کہتی۔ عبداللہ ٹھیک کہہ رہا ہے نائمہ، سالے نے میری تائید کرتے ہوئے کہا۔ انسان کا بڑے سے بڑا عمل بھی خدا کی چھوٹی سے چھوٹی عنایت کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ خدا عبداللہ سے زبان چھین لیتا تو یہ ایک لفظ نہیں بول سکتا تھا، ہاتھ چھین لیتا تو لکھ نہیں سکتا تھا۔ ہر نعمت اور ہر توفیق اسی کی تھی۔ انسان کچھ بھی نہیں، سب کچھ خدا ہے۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، میں نے اس پہلو سے غور نہیں کیا تھا۔ نائمہ نے اعتراف میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اب ہمیں کہاں جانا ہے؟ میں نے سالے سے دریافت کیا۔ حساب کتاب شروع ہو چکا ہے، تمہیں وہاں پہنچنا ہوگا۔
لیکن پہلے ایک اچھی خبر سنو۔ وہ کیا؟ جب حساب کتاب شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے امت مسلمہ کے حساب کا فیصلہ کیا ہے، اور جانتے ہو اس عمل میں تمہاری بیٹی لیلا نجات پا گئی۔ کیا؟ میں حیرت اور خوشی کے مارے چلا اٹھا۔ ہاں، صالح ٹھیک کہتے ہیں، نائمہ بولی۔ میں اس سے مل چکی ہوں، وہ اپنے باقی بھائی بہنوں کے ساتھ دوسرے خیمے میں موجود ہے، وہاں سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور جمشید؟ میں نے صالح سے اپنے بڑے بیٹے کے متعلق پوچھا۔ جواب میں ایک سوگوار خاموشی چھا گئی۔ مجھے اپنے سوال کا جواب مل چکا تھا۔ میں نے کہا، پھر میں واپس حشر کے میدان میں جانا پسند کروں گا، شاید کوئی راستہ نکل آئے۔ ٹھیک ہے، صالح بولا، اور پھر میرا ہاتھ تھام کر خیمے سے باہر آ گیا۔ خیمے سے باہر آ کر میرا پہلا سوال یہ تھا، میں جمشید کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ تم لیلا کے لیے کچھ نہیں کر سکے تو جمشید کے لیے کیا کر سکو گے؟ کیا تم اللہ تعالیٰ کو بتاؤ گے کہ اسے کیا کرنا چاہیے؟ استغفر اللہ، میرا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا، میں نے فوراً جواب دیا، مگر صالح کی بات پر جمشید کو بچانے کا میرا جوش ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ کچھ دیر توقف کے بعد میں نے دریافت کیا، اچھا یہ بتاؤ کہ میرے بے ہوش ہونے کے بعد حشر کے میدان میں کیا ہوا؟ تم جب ہوش میں تھے تو میں اس وقت بھی پوری طرح معلوم نہیں تھا کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ اسے پوچھنا ہے تو کسی مجرم سے پوچھو۔ ادھر کرو ادھر کرو فرشتے نازل ہو رہے تھے، ادھر مجرموں کی جان پر بن رہی تھی۔ پھر جس وقت سجدے میں جانے کا حکم ہوا تو سارے لوگ سجدے میں تھے، اور یہ بدبخت اس وقت بھی خدا کے سامنے سینہ تانے کھڑے تھے۔ یہ ان کی کمر تختہ ہو جانے کا نتیجہ تھا؟ ہاں، یہ ان کی سزا تھی۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے دریافت کیا کہ میں بادشاہ ہوں، میرے سوا اور بادشاہ کہاں ہیں، اس وقت بھی یہی مجرم سینہ تانے اس کے سامنے کھڑے تھے۔ کاش تم دیکھ سکتے کہ اس وقت ان مجرموں کے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ ان کے دل کٹے جا رہے تھے، کلیجے منہ کو آ رہے تھے، آنکھیں خوف اور دہشت سے پھٹی ہوئی تھیں۔ مجرم بے بسی سے اپنی انگلیاں چبا رہے تھے، مگر مجبور تھے کہ اس وقت بھی ساری کائنات کے بادشاہ کے سامنے سینہ تان کر کھڑے رہیں۔ پھر کیا ہوا؟ ظاہر ہے حساب کتاب تو فردن فردن ہونا تھا، لیکن اس موقع پر مجرموں کے سامنے ان کا انجام بالکل نمایاں کر دیا گیا۔ وہ اس طرح کہ جہنم کا دھانا مکمل طور پر کھول دیا گیا، جس کے بعد میدان حشر کے بائیں حصے کا ماحول انتہائی خوفناک ہو گیا۔ جہنم گویا جوش کے مارے ابلی جا رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مجرموں کو دیکھ کر شدت غضب سے پھٹی جا رہی ہو۔ اس کے دھاڑنے کی آوازیں دور دور تک سنی جا رہی تھی، اور اس کے شعلے بے قابو ہو کر باہر نکلے جا رہے تھے۔ یہ شعلے اتنے بڑے تھے کہ ان سے اٹھنے والی چنگاریاں بڑے بڑے محلات جتنی وسیع و عریض تھیں۔ اس کے بلند ہونے سے آسمان پر گویا زرد اونٹ کے رقص کا ساماں بندھ گیا تھا۔ نہ پوچھو کہ یہ سب کچھ دیکھ کر لوگوں کی حالت کیا ہو گئی۔ انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ اس سے قبل حشر کی جو سختیاں تھیں وہ کچھ بھی نہیں تھیں۔ حساب کتاب کیسے شروع ہوا؟ سب سے پہلے حضرت آدم کو پکارا گیا، جو پوری انسانیت کے باپ اور پہلے نبی تھے۔ انہوں نے عرض کیا، لبیک و سعدیک، میں حاضر ہوں اور تیری خدمت میں مستعد ہوں، اور سب بھلائیاں تیرے دونوں ہاتھوں میں ہے۔ اپنی اولاد میں سے اہل جہنم کو الگ کر لو۔ حکم ہوا، کتنوں کو الگ کروں؟ انہوں نے دریافت کیا تو فرمایا گیا، ہر 1000 میں سے 999۔ تم اندازہ نہیں کر سکتے عبداللہ، یہ سن کر حشر کے میدان میں کیا کوہرام مچ گیا تھا۔ لیکن اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو جہنم کا فیصلہ کیوں ہوا؟ میں نے دریافت کیا۔
یہ فیصلہ نہیں، یہ اس بات کا اظہار تھا کہ میدان حشر میں جو لوگ موجود ہیں ان میں 1000 میں سے ایک ہی اس قابل ہے کہ جنت میں جا سکے۔ دراصل انسانیت مجموعی طور پر ایمان اور اخلاق کے امتحان میں بری طرح فیل ہوئی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے عدل کے تحت اصولی طور پر اتنے ہی لوگ جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں، مگر جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں بتا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے رحمت کے 100 حصے کیے جائیں تو اس کی رحمت کا صرف ایک حصہ دنیا میں ظاہر ہوا تھا اور باقی 99 حصے اس نے آج کے دن کے لیے روک رکھے تھے۔ چنانچہ اس کی رحمت کا ظہور ہوا اور اس نے ناکام لوگوں کی جہنم کا فیصلہ سنانے کے بجائے پہلے مرحلے پر ان لوگوں کو بلانے کا فیصلہ کیا جن کے کامیاب ہونے اور نجات پانے کے امکانات سب سے زیادہ تھے، یعنی مجموعی طور پر اچھے لوگ۔ ہاں، ہر امت کے ان لوگوں کو جن کی نجات بس ایک رسمی حساب کتاب کا تقاضا کرتی ہے۔ اس عمل کا آغاز امت مسلمہ سے شروع ہو چکا ہے، پھر دیگر امتوں کا نمبر بھی جلد آ جائے گا، کیونکہ کل انسانی آبادی میں سے ایسے لوگ صرف 1% ہی ہیں، باقی لوگوں کا معاملہ وہ بعد میں دیکھیں گے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر حشر کی سختی کسی کے گناہوں کا بدل بن سکتی ہے تو بن جائے۔ یہ کہنے کے بعد صالح لمحے بھر کو رکا اور پھر تعصب سے بولا، ویسے میں دوسرے لوگوں کے لیے زیادہ امکانات نہیں دیکھتا۔ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ اس کی وجہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ شرک کے معاملے میں بہت غیرت مند ہیں۔ تم جانتے ہو کہ انسانیت کا ہر دور میں سب سے بڑا مسئلہ شرک ہی رہا ہے۔ اسی شرک کی وجہ سے آج سب سے زیادہ لوگ مارے جائیں گے، کیونکہ شرک کی معافی کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہاں، کسی کے حالات اور ماحول کا کوئی عذر ہوا تو خیر، وگرنہ شرک کرنے والے کسی شخص کے لیے آج نجات کی معمولی سی بھی کوئی امید نہیں ہے، چاہے وہ مسلمان ہو۔ میں نے دریافت کیا۔ ہاں، صالح نے جواب دیا، شرک جہنم کی آگ کا شعلہ تھا، آج یہ لازماً ہر اس شخص کو جلائے گا جس نے اللہ کے سوا کسی اور کو اس کی ذات، صفات یا حقوق و اختیارات میں شریک ٹھہرایا تھا، غیر اللہ کی عبادت کی تھی، اس سے دعا مانگی تھی، اس کو سجدہ کیا تھا، اس کو خدا کا شریک سمجھا تھا اور صفات اور اختیارات الہی میں حصے دار ٹھہرایا تھا۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ بے اختیار میرے منہ سے نکلا۔